سیاسیات کے ساتھ اعجاز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ملک کی عمومی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پہلے بھی پروگرامز کر چکے ہیں اور اس میں یہ جو صورتحال ہے سیاسی، اس کے درمیان میں کھڑے ہیں صدر آصف علی زرداری، وہ انگریزی میں جیسے کہتے ہیں ٹو بی ان دا بیلی آف دا بیسٹ، تو وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور اس حوالے سے بہت ساری جو افواہ یہ ہے کہ صدر زرداری صاحب جو ہیں ان کو صدارت کے عہدے سے ہٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں پروگرامز کیے پہلے بھی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے کافی سارے مقتدر رہنما بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کرتے رہے، اور ان سے جب بھی ہم نے یہ سوال پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ہماری پارٹی کی یہ کوشش قطعی نہیں ہے کہ ہم صدر زرداری صاحب کو ان کے عہدے سے جو ہے وہ فارغ کروائیں یا مڈ ٹرم الیکشن کروانے کی کوشش کریں۔ یہاں تک بات کی کہ اگر صورتحال ملک کی کسی اور حوالے سے ہوتی اور یہ دہشت گردی کا عالم نہ ہوتا اور باقی جو مسائل ہیں وہ نہ ہوتے تو شاید ہم مڈ ٹرم الیکشنز کروانے کی کوشش کرتے، لیکن اندرونی حالات ہم اس سے پرہیز کر رہے ہیں۔ لیکن افواہیں ہیں کہ وہ دم توڑنے کا نام نہیں لے رہی، اور وہ کچھ حقائق پہ بھی مبنی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں NRO کے حوالے سے پٹیشنز ہیں، اور یہ جو ہیئرنگز ہیں یہ بھی کسی وقت شروع ہونے والی ہیں، تو یہ مہمیز دیتی ہیں ان افواہوں کو۔ اور اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے اور ان اسرار و رموز سے پردہ ہٹانے کے لیے ہمارے پاس جو اس وقت آج ہمارا پینل ہے وہ بہت ہی مقتدر ہے۔ محترم نذیر ناجی صاحب، مجھے کوئی تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ان کے کالم جو ہیں وہ سال سے برسہ برسے پڑھ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، یہ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کی تحریریں جو ہیں ان سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں، اور یہ لوگ اس دشت کی سیاحی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے کر رہے ہیں، اور ہم نجم سیٹھی صاحب سے بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناجی صاحب، افواہیں کیوں نہیں دم توڑ رہی؟ افواہیں آپ کو معلوم ہے جی، جب یہ مارکیٹ میں آتی ہیں تو انہیں تخلیق کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اتفاقیہ نہیں ہوتا، اور اس کے پیچھے ایک میتھڈ ہوتا ہے باقاعدہ، اور اس سے کچھ مقاصد بھی پورے کیے جاتے ہیں۔ یہاں آپ نے دیکھ لیا اب تو کچھ مقاصد ڈگے چھپے نہیں رہ گئے کہ ایک آصف زرداری صاحب کی ذات ٹارگٹ ہے، ظاہر یہی کیا جا رہا ہے۔ اچھا، نواز لیگ والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ -1 فارمولا جو ہے نا، یہ لفظ بھی اور یہ اصطلاح جو ہے یہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے آئی ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس کے بارے میں۔ جی نہیں، یہ میڈیا کی طرف سے آئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں میڈیا میں بھی جو اس سلسلے میں لگتا ہے معمور ہیں اس کام پر۔ اچھا، تو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ معمور کس نے کیا یہ بتائیں نا۔ آپ جانتے ہیں جی سب، اب پاکستان میں یہ راز چھپا ہوا نہیں ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں اب یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بین السطور جو ہے۔ اچھا ناجی صاحب، میں جو ہے نا ایک توقف کریں، نجم سیٹھی صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو گئے ہیں۔ سیٹھی صاحب السلام علیکم۔ السلام۔ سیٹھی صاحب، یہ آپ نے سنا ناجی صاحب نے کہا کہ یہ کچھ لوگ معمور کیے گئے ہیں اس کام پہ، اور ان افواہوں کی تخلیق کے پیچھے جو ہے یہ خالی از علت نہیں ہے یہ معاملہ، لیکن میں نے ان سے کہا کس نے معمور کیا تو کہتے ہیں آپ جانتے ہیں، نام نہیں لے رہے یہ۔ تو کیا آپ کیا چاہتے ہیں میں چاہ رہا ہوں آپ نام لے لیں۔ مطلب ہے ناجی صاحب میں نے مروانا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ فیئر نہیں ہے، میرے کندھے سے بندوق مار رہا ہے اور بندوق کا نام میں نے لے لیا۔ اچھا اچھا، بندوق کا نام آپ نے لے لیا اور اس لیے آپ، اچھا چلے، یہ تو مطلب ہے کہ بہت ہی زیادہ گہرائی میں جو ہے نا بات چلی گئی ہے۔ اچھا، تو نجم صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ شامی صاحب، نجم صاحب نے تو بات کر دی، یہ گہرائی اس میں چلی گئی ہے، یہ گہرائی سے نکل آئی ہے۔ یہ گہری بات تھی، گہرائی سے نکال دی انہوں نے۔ دیکھیں جی، بات اصل میں یہ ہے کہ چیزیں تو موجود ہیں، یعنی فضا میں تو چیزیں تیر رہی ہیں۔ اچھا، اب آپ نے پکڑنی ہے، یعنی ایسی چیز تو نہیں ہے کوئی نہیں چھوڑی جا رہی۔ مقدمے بھی موجود ہیں، الزامات بھی موجود ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، غم و غصہ بھی موجود ہے، اختلافات بھی موجود ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، بے صبری بھی موجود ہے، وہ ساری۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح پکڑنا ہے۔ اب ایک تو یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ پکڑ لیں گے، صحیح، اور ایک کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے۔ تو اب اس کو کہنا ذرا مشکل ہے، لیکن جس طرح سے ہماری سیاست چلتی رہی ہے، اب دیکھیے NRO گیا،
زرداری صاحب ایوان صدارت میں پہنچ گئے. اب جو آپ کی سپریم کورٹ ہے اس میں NRO کو مقدمہ زیر بحث آنا ہے, پھر یہ فیصلے ہونے ہیں, پھر یہ پتہ لگنا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے جب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پر فوجداری مقدمہ کوئی چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. یہ دیکھیں نا, یہ اصطلاحات بھی بڑی جو ہے نا آئرونک ہے. نجم صاحب نے کہا بندوق آپ میرے کندھے پہ, انہوں نے فوج داری مقدمے کا ذکر کیا. یہ بڑی. نجم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ابھی اوپننگ میں یہ کہا تھا کہ پہلے بھی پروگرامز کیے ہیں سیاسی صورتحال کے حوالے سے, اور نواز لیگ کے کافی سارے مقتدر رہنماؤں سے بھی بات کی, اور سب سے جب سوال پوچھا کہ کیا آپ اس سسٹم کو جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, سب نے انکار کیا کہ نہیں ہم نہیں چاہتے ایسا. اور لیکن جو معاملات ہیں اور جس طرف جا رہے ہیں تو اس سے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے بندوق کی تو بات کر دی, لیکن وہ بندوق جو ہے اس کو چلانے والے بھی جو ہیں وہ کچھ موجود ہیں. تو کیسے اعجاز ایسے ہے کہ آپ نے اسٹیک ہولڈر سے پوچھا کہ آپ سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, تو آپ کے خیال میں اسٹیک ہولڈر نے آپ کو جواب دیا کہ نہیں. یہ ایسی ہے نا. جی بالکل بالکل. اور مگر میں اگر آپ کو کہوں کہ آپ نے تو اسٹیک ہولڈرز میں سے شاید 2 یا 3 اسٹیک ہولڈرز کو پوچھا, باقی 3 کو تو نہیں پوچھا, اور نہ ہی شاید آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے. آپ نے گورنمنٹ سے پوچھا ہوگا, اپوزیشن سے پوچھا ہوگا, ایسے ہی ہے نا. بالکل. کیا آپ نے میڈیا سے پوچھا کہ میڈیا کیا چاہتا ہے؟ کیا آپ نے فوج سے پوچھا کہ فوج کیا چاہتی ہے؟ کیا آپ نے سپریم کورٹ سے پوچھا کہ سپریم کورٹ اور ججز کیا چاہتے ہیں؟ تو اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اب اسٹیک ہولڈر ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ اس وقت اس ملک میں 5 یا 6 اسٹیک ہولڈرز ہیں. پرانے زمانے میں 3 ہوتے تھے. 3 کون تھے؟ ایک تھا آرمی چیف, ایک تھا پریزیڈنٹ, اور ایک تھا پرائم منسٹر. آپ نے یاد ہے ٹروئکا کا لفظ سنا ہوگا. درست. اور پھر اس میں ظاہر ہے اپوزیشن, مگر اپوزیشن ان 3 کے ساتھ ان دونوں میں سے, تینوں میں سے کسی 2 کے ساتھ ملی ہوتی تھی, تو ظاہر ہے وہ ایک اپینڈیج ہی ہوتی تھی. تو 3 ہی اسٹیک ہولڈرز تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ جوڈیشری ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیک ہولڈر بن چکی ہے, آزاد ہو گئی. اب وہ کسی کے ساتھ نہیں وہ ٹنگی ہوئی. اسی طریقے کے ساتھ میڈیا بھی بالکل آزاد ہو گیا, وہ بھی کسی کے ساتھ نہیں ٹنگا ہوا. تو میں سمجھتا ہوں 2 تو بڑھ گئے نا اسٹیک ہولڈرز. تو آپ تو فوج سے تو پوچھ نہیں سکتے یہ سوال, نہ ہی آپ میڈیا سے پوچھ سکتے ہیں. کس سے پوچھیں گے میڈیا سے؟ اور آپ ججز کو تو ویسے ہی نہیں پوچھ سکتے, وہ آپ کو توہین عدالت میں اندر کر دیں گے. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو جواب جو ملا ہے کہ ہم ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے, وہ تو آپ کو اپوزیشن سے ملا ہے. اپوزیشن یقینی طور پہ ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کو احساس ہو چکا ہے کہ یہ -1 شان نہیں چلے گا, یہ -2 یا -3 نہ ہو جائے. اس لیے میاں نواز شریف جو پوزیشن لے رہے ہیں, بہت اہم پوزیشن لے رہے ہیں اور صحیح پوزیشن لے رہے ہیں. وہ سافٹ اپوزیشن کر رہے ہیں, ہارڈ اپوزیشن نہیں کر رہے. ایک زمانے میں مسلم لیگ نون کے لوگ کہتے تھے کہ ہمیں مڈ ٹرم الیکشن چاہیے, اب تو وہ بھی نہیں کہتے. میرا خیال ہے شاید خواجہ آصف یا ایک ایسے شخص ابھی بھی ہارڈ لائن لے رہے ہیں. میاں صاحب تو بڑی پکے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مڈ ٹرم الیکشن نہیں چاہیے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل ڈی اسٹیبلائز حکومت کو نہیں کرنا چاہ رہے. اور انفیکٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈی اسٹیبلائز کرے گا یا کوئی تھرڈ فورس دخل اندازی کرے گی تو ہم اس کے خلاف. اچھا, نجم صاحب ہمارے ساتھ رہے. نجم صاحب نے بہت تفصیل سے یہ صورتحال بیان کی. آپ نے بے صبری کا بھی ذکر کیا. کس کی بے صبری ہے یہ میڈیا کی ہے؟ یہ اس بے صبری کا میں ذکر کرتا ہوں. ایک تو ظاہر ہے جی, جیسا آپ نے کہا, میڈیا جو کہ ہر بار ہی ڈیٹ دیتے ہیں. اب بھی دسمبر کی ڈیٹ آ گئی آج ہی کہ اب یہ 31 دسمبر تک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اور وہ لوگ جو عادی ہیں حکومت اپنے ہاتھ میں رکھنے کے, اور اب بھی وہ اس سے باہر نہیں ہیں, انہیں بھی ذرا جلدی ہو جاتی ہے. خاص طور پہ میڈیا جو رول اس وقت کر رہا ہے کہ جس طرح وہ سیاسی حکومت کو پہلے انہوں نے منتخب حکومت کو کریکٹرسٹیشن کر کے ایک عہدیدار کی, صدر کی پوری طرح سے اس کو رسوا کر دیا. اچھا, ان دو بڑی سیاسی جماعتوں نے مل کر مزاق جمہوریت میں جس ماضی سے جان چھڑانے کی کوشش کی تھی, وہ ماضی پھر اب زندہ کیا جا رہا ہے. اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ پہلے جب تک ابھی انہوں نے کہا کہ نجم صاحب نے کہ نواز شریف نہیں کہتے کہ ہمیں مڈ ٹرم الیکشن چاہیے, یہ وہ